السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور معزز سامعین، ہم پچھلے لیکچروں میں ریٹ جورسڈکشن کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرٹیکل 199 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ہائی کورٹ کا جو ریٹ جورسڈکشن ہے، جو ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ پرنسپلز ہیں، وہ ہم پریسیڈنٹ جو کیس لا ہے اس کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو کیس لا ہے وہ ہے 2018 CLD پیج جو ہے 48 اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ جو جسٹس ہے وہ ہے میاں گل حسن اورنگزیب۔ اب اس میں یہ ایکسپلین کر چکا ہے کہ جو آرٹیکل 199 کے تحت پٹیشن دائر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن۔ اس میں پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ الٹرنیٹ اینڈ ایفیکیشیس ریمیڈی وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر متبادل ریمیڈی موجود ہے تو پہلے اس کو اویل کر دینا چاہیے۔ اگر موجود نہیں ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو، لیکن اگر الٹرنیٹ ریمیڈی ہے موجود ہے تو پہلے اس کو اویل کرے، بعد میں ہائی کورٹ آئے۔ اب اسکوپ ویئر این الٹرنیٹ اینڈ ایکولی ایفیکیشیس ریمیڈی از اویلیبل ٹو آ لیٹیگینٹ، یعنی جو پٹیشنرز ہے ہی شوڈ پرسو دیٹ ریمیڈی اینڈ may not invoke special jurisdiction of high court for issuance of a prerogative writ۔ اب ہم پریگیٹیو ریٹس اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک کلاس آف ریٹس جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے اور اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر الٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے تو پہلے اس کو اویل کیا جائے اور بعد میں اسپیشل جورسڈکشن کو انووک کیا جائے۔ اگر آپ نے اس کو اویل نہیں کیا ہے تو آپ کا جو پٹیشن ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ مزید یہ بتایا ہے where it is open to aggrieved petitioner to move another court or a tribunal for obtaining redress in manner provided by a statute, High Court normally does not entertain a petition under Article 199 of the Constitution and leaves the petitioner to resort to the machinery set up by the statute for redressal of his grievance۔ یعنی اگر آپ کا کوئی گریوینس ہے، آپ متاثر ہو چکے ہیں، تو آپ کو ایک خاص فورم بتایا گیا ہے قانون کی روشنی میں، یعنی انسٹیٹیوٹ نے پرووائڈ کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے جائے اور وہاں پر جو آپ کا مسئلہ ہے یا فریاد ہے وہ کرے اور آپ کی جو گریوینس ہے وہ حل کی جائے گی یا آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے یا کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے تو آپ پھر ریٹ جورسڈکشن انٹرٹین کر سکتے ہو۔ لیکن اگر انسٹیٹیوٹ موجود ہے اور اس کو آپ نے اویل نہیں کیا جو پرووائڈ کیا گیا ہے اور آپ چلے گئے کہاں پہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دیا، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا، وہ ڈسمس کرے گا اور آپ کو ڈائریکشن دے گا کہ اس فورم پہ آپ چلے جائے۔ مزید یہ ایکسپلین کیا ہے کویسچن whether alternate remedy is equally efficacious or adequate or not is a question of fact to be decided in each case and onus lies on petitioner to show that it is not adequate۔ یعنی آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ متبادل، وہ ایفیکیشیس نہیں ہے، یعنی ریپڈ نہیں ہے، تیز نہیں ہے، قابل رسائی نہیں ہے۔ جو وجوہات ہے وہ آپ نے پیش کرنے ہوں گے اور کورٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا ہوگا کہ ریٹ جورسڈکشن کی جو میں نے اویل کی ہے، انووک کی ہے، اس کو انٹرٹین کیا جائے، کیونکہ جو متبادل ریمیڈی ہے اس میں وقت کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، اخراجات بھی زیادہ ہے، یعنی وہ کیا ہے ایکسپینسو ہے، مہنگا ہے، اور مزید یہ کہ وہ رسائی جو ہے ایکسیس وہ بھی ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے۔ تو آپ نے سیٹسفائیڈ کرنا ہوگا کورٹ کو۔ جب کورٹ سیٹسفائیڈ ہو جائے تو ریٹ کی جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے وہ انٹرٹین کی جائے گی یا مینٹین رہے گی اور بصورت دیگر اس کو خارج کیا جائے گا اگر کورٹ کو آپ نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا۔ اور ہر کیس میں مختلف گراؤنڈز اینڈ کنڈیشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو انٹرٹین کیا جائے یا نہیں۔ لیکن جو ایک ریمیڈی ہے، جو ریٹ ہے، ریٹ آف سرسرائی،
آپ نے کسی آرڈر کو چیلنج کرنا ہے کہ یہ وائڈ ہے یا قانون کے مخالف ہے، تو اگر آپ کے پاس ایڈوکیٹ ریمیڈی بھی موجود ہو، آپ پھر بھی ریٹ جورسڈکشن کو اویل کر سکتے ہو۔ اس کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں پر مزید بتایا گیا ہے ایگزسٹنس آف این الٹرنیٹ ریمیڈی از ناٹ این absolute بار to filing petition under Article 199 of the Constitution, but it is a factor to be taken into consideration by High Court while entertaining a constitutional petition۔ یعنی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آپ نے دائر کیا ہے تو کورٹ دیکھے گا، ایبسلوٹ بار نہیں ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ہے۔ مراد یہ کہ متبادل ریمیڈی موجود ہے اس کو اویل کرو، نہیں، اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ قابل رسائی ہے، وہ نان ایکسپینسیو ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ریزن ہے، وہ ہم ایک دوسری پریسیڈنٹ ہے اس میں ہم پڑھیں گے، تو اس کو دیکھا جائے گا۔ بعد میں جب کورٹ سمجھے گی کہ اس کو اویل کرنا آسان تھا، پھر وہ اویل کرے، آپ کا جو پٹیشن ہے اس کو خارج کیا جائے گا۔ اگر اس کا اویل کرنا مشکل تھا، رسائی مشکل تھی یا زیادہ ایکسپینسیو تھا، تو آپ کا جو پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا انٹرٹین کیا جائے گا۔ اور یہی جو پرنسپل ہے وہ ڈسکس ہوا ہے ان کیسز لا میں، جس طرح 2011 MLD پیج جو ہے 1876 ہے، 2016 CLC پیج 1 ہے، اور اسی طرح 2015 MLD پیج جو ہے 1794 ہے، اور اسی طرح 1998 ACMR پیج جو ہے 2268۔ تو ان کیسز لا میں یہی پرنسپل ڈسکس ہوا ہے کہ اگر الٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے تو پہلے وہ اویل کرے، بعد میں ریٹ جورسڈکشن کو انووک کرے۔ مزید وہی ایکسپلینیشن یہاں پر ہوئی ہے کہ آرٹیکل 199 جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، یہاں پر ریٹ آف مینڈمس ہے کہ ہائی کورٹ ڈائریکشن دے کہ یہی لیگل کام وہ ادارہ جو ہے یا وہ کورٹ جو ہے یا وہ آفس جو ہے وہ کرے، جو اس کا کام ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ریفیوزل آف، یعنی ریٹ آف مینڈمس دائر کیا گیا ہے، اس کو ریفیوز یعنی ڈسمس کر دیا گیا ہے، تو ٹو ڈکلائن گرانٹ آف مینڈمس بائی ہائی کورٹ دا ریمیڈی پرووائڈڈ انڈر اسٹیچیوٹ، یعنی اسٹیچیوٹ نے ایک ریمیڈی آپ کو دی ہے وہ اویل کرے، ڈائریکٹ ہائی کورٹ نہ جائے۔ ٹو پٹیشنر مسٹ بی اسپیسیفک، اب بتایا گیا ہے، وضاحت کیا ہے کہ الٹرنیٹ ریمیڈی جو ہے وہ اسپیسیفک ہونی چاہیے، ایڈوکیٹ ہونی چاہیے، ایکولی کنوینینٹ ہونی چاہیے، بینیفیشیل ہونی چاہیے، افیکٹو ہونی چاہیے، نان ایکسپینسیو ہونی چاہیے، ایکسیسیبل ہونی چاہیے۔ ان ایڈوکیسی یعنی وہ کیا ہے، قابل رسائی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اور متبادل صحیح نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں ہے، اینڈ ناٹ ایبسینس آف الٹرنیٹ ریمیڈی ڈٹرمائن ایز ٹو ویدر a constitutional petition was to be entertained۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ دیکھے گا کہ جو ریمیڈی ہے اس میں جو کنڈیشن ہے وہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے، وہ ڈٹرمائن کرے گا، اور آپ نے جو فیکٹس ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھنے ہوں گے۔ اور یہی مسئلہ ان کیسز لا میں ڈسکس ہوئی ہے، یہاں پر جو ریفرنسز دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے پلیڈنگز۔ پلیڈنگز یہ ہے کہ آپ نے جو دائر کیا ہے، جو ریٹرن لکھا ہے یا جو رپلائی ہے، کمنٹس ہے، اس کو پلیڈنگ کہتے ہیں۔ کیس بیانڈ پلیڈنگز، یعنی آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے اور آپ بحث کر رہے ہیں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پارٹی کین ناٹ بی permitted to make out a case beyond its pleading، یعنی جو پلی لی ہے، جو لکھا ہے، اس کے مطابق کیس کو پرسو کرے، یعنی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور کیس کے باہر نہ جائے، کیونکہ کیس کے باہر تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ نے پٹیشن دائر کیا ہے اس کے مطابق پرسو کرے۔ اور یہی جو پلیڈنگز ہیں، یعنی جو پٹیشن دائر کیا ہے اور جو رپلائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے مطابق کیس چلنا چاہیے، پریویس جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے PTI سے جو بلے کا نشان لیا ہے بیٹ کا، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ڈسمس کر دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ججمنٹ تھا اس کو بحال کر دیا یا مینٹین رکھا، اس میں آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اس میں پلیڈنگز کی روشنی میں سوال پوچھے گئے ہیں، اس کے روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ نہ کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ پلیڈنگز کے باہر چلی جائے، اور نہ پارٹی جو فریق ہے، پٹیشنر ہے یا ڈیفینڈنٹ ہے، اس کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پلیڈنگز کے بیانڈ پرسو کرے یا کیس کو پیش کرے یا فریاد کرے۔ تو یہ پرنسپلز تھے کچھ، مزید ہم پرنسپلز ڈسکس کریں گے، یا سملر ہو یا مختلف ہو، اور اس جو پریسیڈنٹ ہے کیس لائے اس کو ہم نوٹ کریں گے، اور بوقت ضرورت کورٹ میں بھی پیش کریں گے، اور مزید دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔